بدل جائیں، ہمارے عملیات بدل جائیں، ہماری زندگی کے تمام افعال بدل جائیں، ہم وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں اسی ایک بات پر گفتگو کریں گے۔ انسانی تاریخ سے لے کر بابا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ان سب کی تعلیم و تربیت میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو مشترک رکھا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ رب العالمین نے جتنی الہامی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میں بھی ایک چیز مشترک رکھی ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے، وہ ایک ایسی تربیت ہے کہ جو اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا میں پہلے آدمی سے لے کر بابا آدم سے لے کر اس دنیا کے آخری شخص کی تعلیم اور تربیت میں اس کو لازم کر کے رکھا ہے۔ اور وہ ایک ہی عمل ہے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ کر دیا ہے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کتابیں دی گئیں، جب اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا دین دے کر اس دنیا میں بھیجا، تو ان کو بھی ساتھ ایک بات واضح فرما دی کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا کہنا ہے، اس کے علاوہ جو معاشرے میں خلافات ہیں، بدعات ہیں، عقائد ہیں، مشرکی عقائد ہیں، ان کا تدارک کرنا ہے۔ اور اس عمل کو اللہ کے حاکمین نے قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متبادل کیا ہے۔ یاد رکھیے، میں اور آپ ساری زندگی نیک عمل کر کر بری نہیں ہو سکتے، ساری زندگی لاکھوں نیک عمل کر لیں لیکن بری نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ کریم ایک بستی سے ناراض ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس بستی کو زمین سے اٹھایا جائے، الٹا کر کر زمین پر واپس پٹک دیا جائے۔ احباب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کریم اس بستی میں تو فلاں جگہ پر ایک فلاں نیک شخص ہے، نیک عابد شخص ہے، تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں اس کو نیچے رکھو اور پوری آبادی کو اس کے اوپر پٹک دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر یقین نہیں، اپنی نیکیاں کر لی ہیں، نیک اعمال کر لیے ہیں، اپنے فرائض نہیں چھوڑے، اپنے نوافل نہیں چھوڑے، اپنے صدقات خیرات کوئی نیک عمل نہیں چھوڑا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیا، کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کو برائی سے روکا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومن پر لازم و ملزوم کیا ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے تو اس کو روکے۔ اور احباب کتنی مزیدار بات ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کے الحاکمین نے فرمایا ہے اس امت کو اللہ نے خاص کیا ہے، کس لیے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ نے اس امت کو اس لیے خاص کیا ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، وتؤمنون باللہ، اور اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ یہ دو عوامل ہیں
بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس امت کو خاص کیا ہے باقی تمام امتوں سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہے، ہم لوگ اپنی نیکی کر لیتے ہیں لیکن دوسرے شخص کو نیکی کی طرف راغب نہیں کرتے. ہم لوگ آنکھوں سے برائی ہوتے دیکھ لیتے ہیں لیکن ایمان کا اتنا کمزور درجہ ہے کہ بدقسمتی سے اس دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتے. ہم لوگ نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے. ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے میں لوگ نیکی کرتا دیکھ کر نیکی نہیں کرتے لیکن العیاذ باللہ گناہ کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ دوستی اور مل جاتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت ہیں. ہمارا حق ہے کہ جہاں نیکی ہو رہی ہو ہم اس نیکی کے ساتھ قدم بڑھائیں. ہم پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ جہاں پر برائی ہو رہی ہو ہم اس برائی سے دور ہو جائیں. یہی ہمارا امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے. اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات ہے نیکی اور بھلائی کرنا اور حکم دینا. اس کا دوسرا فعل ہے کہ برائی نہ کرنا اور لوگوں کو روکنا. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا پیرامیٹر جو ہے، اس کا پیمانہ جو ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تؤمنون باللہ ہے کہ اللہ هو الایمان ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے. باب اس جہنم کی آگ سے جس کو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال دہکایا ہے. اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر پھینکا جائے تو ہزاروں سال بعد جا کر اس کی زمین کی سطح پر لگتا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، مجھ سمیت آپ سمیت اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے. احباب سے بغیر اگر انسان خود نیک عمل کر کر بری ہو جاتا تو میرا مالک قرآن مجید میں یہ بات کو ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ خود بھی بچو اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تمہارے بچے بھی ہیں، تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے گھر والے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے کہ خود بھی نیک کام کرو اور ان کو بھی نیک کام کرنے کا حکم کرو. خود بھی برائی سے رکو اور ان کو بھی برائی سے روکو تاکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ میں جلنے سے، اس آگ میں جانے سے بچ جاؤ کہ جو اللہ رب العالمین نے ظالمین کے لیے بنا رکھی ہے. باب صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اس کے ایمان کا بہترین درجہ ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ برائی ہوتا دیکھ کر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو چاہیے اپنی زبان سے روکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو شخص یہ دو کام بھی نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے. لیکن احباب اس حدیث کا اگلا حصہ انتہائی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائی کو اپنے دل میں برا جانتا ہے یہ ایمان کے سب سے نچلے درجے پر ہے. اور آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں, دیکھیں بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج برائیوں کو دل میں برا بھی نہیں جانتے. اور افسوس کی بات ہے, کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب انہیں یہ بھی گناہ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ بتایا ہے. اور جو شخص اس گناہ کو, اس برائی کو برائی سمجھے ہی نہ, اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے پہلی بات پر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ایمان ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے. لیکن احباب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی وضاحت فرما دی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جب ہم لوگوں کو دنیا میں حکمرانی دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور ان کا اس چیز پر ایمان اور یقین ہے کہ تمام کاموں کی, تمام امور کی انجام دہی اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ حکم الحاکمین نے اس حدیث کا پہلا حصہ جو ایمان کا بہترین درجہ ہے ہاتھ سے روکے, اس کی وضاحت قرآن مجید میں فرما دی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا ہے, اختیار دیا ہے. یہ عمل میرے اور آپ عام رعایا کے لیے نہیں ہے. برائی کو ہاتھ سے روکنا اللہ رب العالمین نے یہ عمل خاص حکمرانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اس دنیا میں نازل کرے, لوگوں کے اوپر اس کو واجب کرے, قرآنی تعلیمات کو واجب کرے, حدود اللہ کا نفاذ کرے, اور اس نفاذ کے بعد اس معاشرے کی جو قباحتیں ہیں ان کو ختم کریں. یہ حکمرانوں کے ایمان کا بہترین درجہ ہوگا. یاد رکھیے, یہ بات ذہن نشین رکھیے, ایمان کا جو بہترین درجہ ہے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کا, اللہ رب العالمین نے اس کو اہل اقتدار بااختیار لوگوں کے لیے خاص کیا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, کہ جب ہم ان کو دنیا میں حکمرانی دیتے ہیں, بادشاہت دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے. اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بات ارشاد کی, کلکم راع ومسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, اس سے اس کے اہل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر شخص کے بارے میں, اہل کے بارے میں, اہل و عیال کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, اس بارے میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور اس حدیث کا دوسرا پہلو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زبان سے روکنے کی طاقت نہ, جو شخص ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, اس کو چاہیے کہ برائی کو اپنی زبان سے روکے. یہ وہ اختیار ہے جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے.
ہم جو برائی ہوتے دیکھیں اس کو اپنی زبان سے روکیں۔ اب زبان سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حدود اللہ کی پامالی کر رہا ہے، شریعت محمدیہ کے فرامین کی پامالی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کر رہا ہے، تو ہمارا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس شخص کو اللہ کی حدود اللہ کے بارے میں ڈرائیں، اللہ کے فرامین کے بارے میں اس کو الرٹ کریں اور اس کو یہ بات بتلائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ میرے بھائی، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ اگر تو کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو اپنی زبان سے روک۔ اور احباب، ہم معاشرے میں زبانیں بڑی طرح، زبان اتنی کو طرف ہے کہ ہماری زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، اتنے طرف الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ جو شخص اچھا بلا نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ اتنی طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ بیچارہ اللہ کا بندہ اس طعن و تشنیع سے بدزن ہو کر نیکیاں چھوڑ دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کسی شخص کو کبھی برائی کا نہ کہو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو گناہ پر نہ لگاؤ، گناہ کی دعوت نہ دو۔ کیوں؟ اگر کل کو تم اس گناہ سے توبہ کر بھی لیتے ہو، جس دوسرے شخص کو تم نے گناہ پر لگایا ہوگا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو تمہارا نامہ اعمال کا کیا بنے؟ اپنے دوسرے بھائی کو، دوسرے ساتھی کو گناہ سے دور رکھنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہی یہ ہے انسان کے ذہن میں یہ بات نقش ہو کہ اگر میری توبہ کرنے کے بعد میں نے جس بھائی کو، جس ساتھی کو، جس دوست کو گناہ کی طرف راغب کیا تھا، اگر اس نے گناہ نہ چھوڑا تو میرے نامہ اعمال کا کیا بنے؟ مفسرین لکھتے ہیں نیکی کی طرف راغب ہونے کی جو بات ہے، بنیادی بات ہے، وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ نیکی کی طرف راغب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہو، لیکن تم نے جس دوسرے شخص کو نیکی کی طرف راغب کیا ہوگا، اس شخص کا نیکی کرنے کی عمل، نیکی کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، اللہ احکم الحاکمین اتنا ہی ثواب تم کو بھی عطا کرے۔ احباب، یہ گناہ اور نیکی میں روکنے سے اور کرنے کے حکم میں برابر کا فرق ہے۔ خود ہماری زبان تلخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بتلائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم گو بنایا، نرم زبان بنایا، آپ کی زبان کو نرم کیا، آپ کا اخلاق اچھا کیا، اس لیے کہ لوگ آپ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور آگے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ لوگ آپ سے بدزن ہو کر متنفر ہو جائیں۔ جو ایمان کا دوسرا درجہ ہے برائی کو زبان سے روکنے کا، وہ میرے اور آپ کے لیے اہم ہے۔ یہیں پر بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ان کی تربیت میں بھی یہ بات شامل ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، اس کو نرم دلی کے ساتھ، نرم زبان کے ساتھ تبلیغ کریں، عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات تسلیم کریں۔ دو پہلو میں اگر آپ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، دو بنیادی فرق ہیں جو اسلام کا مطالعہ کرنے میں واضح ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے
بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک میں شامل کی ہے۔ ان میں پہلا فرق آپ کو بتلایا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا کہنا، اور جو اس کے علاوہ ہے ان سے روکنے کا کہنا، اور جو اس میں دوسرا پہلو ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق کا، بہترین زبان کا، بہترین تعلق کا۔ یہ دو وہ عوامل ہیں کہ جب سے اس دنیا میں پہلے آدمی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے لے کر آج تک یہ دو عوامل کو لازم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر دین کی تربیت میں مسلمان کے لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اور احکام اسی کے بعد نیکی کی ترغیب ہم نے دینی ہے اور اس انداز سے دینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اتنے نرم انداز میں دینی ہے، اتنے بہترین الفاظ میں دینی ہے، اتنی نرم زبان میں دینی ہے کہ کہنے والا آپ کی بات کو تسلیم کر جائے۔ یہ برائی کو روکنے کا میرا اور آپ کا دوسرا فرض ہے، جو میرے اور آپ کے ایمان کا بہترین عمل ہے کہ ہم اپنی بہترین زبان سے، بہترین اخلاق سے، بہترین بات سے اگلے ساتھی کو، اگلے بھائی کو، اگلے سننے والے کو قائل کر سکیں، نہ کہ ہماری بات اس قسم کی ہونی چاہیے، اس قسم کی ہونی چاہیے ہم اتنی زبان درازی کریں، اتنے طرف انداز میں کہیں، اتنے غصے میں کہیں، اتنے طعن و تشنیع سے کہیں کہ جو شخص اچھا بھلا نیکی کی طرف لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف زبانی کی وجہ سے وہ شخص نیکی کرنا چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم نے لوگوں سے برائی چھڑوانی ہے۔ غور فرمائیے ہماری کسی بات سے کہیں ایسا کبھی نہ ہو کہ ہماری کہی ہوئی بات سے کوئی شخص نیکی چھوڑ جائے، کیونکہ اس کے نیکی چھوڑ جانے کا وبال بھی آپ کو مجھ پر آئے گا۔ احباب صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے راویہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، خیر و بھلائی کے بارے میں پوچھا گیا کہ خیر و بھلائی کے بارے میں بتلائیں، خیر و بھلائی کیا ہے، یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے شمار چیزیں بتائیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہر مسلمان شخص صدقہ دے، یہ بہترین خیر و بھلائی ہے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر کسی شخص کے پاس صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص محنت کرے، محنت کرنے کے بعد پھر صدقہ کرے، یہ اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مایوس شخص کی مایوسی کو دور کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ چوتھی دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی اگر کوئی شخص یہ عمل بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ شخص یہ بھی نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ بھلائی کا حکم دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پانچویں دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ برائی سے، برائی یہ بھی صدقہ ہے۔
بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین امتزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سے لازم کیا ہے، اور یہ اتنا لازمی امر ہے کہ آپ کو پہلے بتلایا ہے اللہ رب العالمین نے اس بزرگ کو اس بستی کے اندر سب سے نیچے رہ کر اوپر بستی پھینکنے کا حکم دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ شخص اپنی نیکیاں کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں یہ ہم نے مولوی بنا رکھے ہیں، ان کا یہ ٹھیکہ ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ احباب، اگر یہ ٹھیکہ اللہ حکم الحاکمین نے علماء کرام کو دیا ہوگا تو اللہ کریم قرآن مجید میں یہ بات کیوں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا؟ اللہ نے ہر شخص کو اس بات کا لازم بنایا ہے، ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس کے اہل و عیال کے بارے میں، جس چیز کا اس کو عامل بنایا گیا ہے، میرا مالک اس عامل سے، اس شخص سے اس عامل کے بارے میں پوچھے گا۔ اور کیا پوچھے گا؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اگر آج آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا، آپ کا بھائی یا میرا بھائی، آپ کے اہل و عیال یا میرے اہل و عیال کوئی برائی کرتے ہیں تو یہ میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے الحاکمین مجھ سے یا آپ سے نہیں پوچھے؟ ہم تو دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اگر حساب کتاب ہو گیا تو میرے مالک نے اگر اس آیت کی تشریح میں پوچھ لیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بتلاؤ تم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، جن کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، جن کا تمہیں عامل بنایا گیا تھا، ان کے بارے میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے میں کیا کردار ادا کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں؟ اس معاشرے سے برائی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس معاشرے میں نیکی کیسے پھیل سکتی ہے؟ بہترین انداز سے۔ وہ کس طرح؟ ہم اگر اپنے کسی ساتھی بھائی کو یہ بات کہتے ہیں آؤ یار مسجد میں چلتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جا کر نماز ادا کر لیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ شخص کوئی بہانہ لگا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو احباب میں اور آپ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ ایک محدث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص جس کو آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ شخص انکار کر دیتا ہے تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر آپ کا دوست ہے تو اسے کہنا چاہیے تو میرا دوست دنیا میں بھی ہے، تو میرا دوست جنت میں بھی ہوگا، تجھے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تو بھی نیکی کرے گا، میں بھی نیکی کروں گا، تو بھی جنت میں جائے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ یہ بہترین احساس انسان کو نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ وہ انکار کرتے تو ہم نعوذ باللہ اس سے کہتے ہیں تم نے تو شاید کافر نہیں کرنا ہے۔ باب یہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ مومن لوگ بہترین زبان سے، بہترین طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں کہ سننے والا قائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے جس بھائی کو، جس دوست کو، جس اہل و عیال کو، جس عزیز کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، اس کو سب سے پہلا احساس یہ دلوانا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلنا ہے۔ یہ اس مسجد کے ذریعے، دینی تبلیغ کے ذریعے، مدارس کی تبلیغ کے ذریعے ہم نے اس کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، نہ کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہیں کرنی کہ جس سے وہ شخص نیکی کی طرف آنے کی بجائے برائی کی طرف چلا جائے۔ اور احباب، سب سے اہم بات، یہاں کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی زندگی کا یہ پہلا
کا دوسرا، کسی کا 5واں، کسی کا 10واں، کوئی 20 30 40 50 رمضان گزار چکے ہیں. لیکن احباب سیرکار رمضان المبارک کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے انسان سے، ایک مطالبہ مسلمان سے ہے کہ جب رمضان جائے تو اس رمضان کا اثر آنے والے 11 مہینوں تک آپ کے اندر نظر آتا ہے. اور اگر یہ رمضان بھی اسی طرح گزر رہا ہے جس طرح ہماری زندگیوں کے 20 رمضان گزر چکے ہیں، رمضان آتا ہے، چاند دیکھا، روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، بھوک پیاس برداشت کی، عید کا چاند نظر آیا، پھر وہی فواحشات، وہی لغویات، وہی منہیات، وہی منکرات. اگر وہی دوبارہ لازم آئیں گی تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا فرمائی ہے، اور بددعا جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے. میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ خیر و برکت، یہ بھلائی کہاں گئی؟ ہم لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نماز کبھی چھوڑی نہیں، زکات کبھی چھوڑی نہیں، صدقہ کبھی کم کیا نہیں، تو نہ جانے کیوں ہم پر ان کی برکتیں نازل نہیں ہوتی. تو احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھ رہے ہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، تیسری دفعہ تیسری سیڑھی پر پھر آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے تو ہیں، ہر بات کو، ہر عمل کو نوٹ کرنے والے، اگر چند لمحے تاخیر سے خطرے سے مسجد کے رواتے ہیں وہ بھی نوٹ کرنے والے، وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینے والے صحابہ، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا کام ہو جائے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ بہت دفعہ منبر رسول پر چڑھے ہیں، آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، کیا بات ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن نشین رکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، ان 3 دعاؤں میں سے ایک جو دعا ہے جو بددعا شمار ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کریم اس کو تباہ و برباد کرے جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کرنا سکے. میرا بھائی، اگر ہم رمضان المبارک میں اللہ سے توبہ و استغفار نہیں کرتے، اس مالک کے فرامین کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر نہیں لاتے، تو پھر اگر ہماری زندگی میں جو بے برکتیاں ہیں ان کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا ہے. مقبول دعا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی، اور آپ نے اس پر آمین کہا. اس بددعا سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمیں خود پتہ لگے کہ ہماری زندگیوں سے رمضان کو کر دیا. مفسرین، محدثین، علماء کرام، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جو جو رمضان المبارک کے ایام گزرتے ہیں اللہ کے سامنے وہ گر گرا کر روتے ہیں اور اس بات پر روتے ہیں کہ میرا مالک جو تو نے ہمیں بخشش کا مہینہ دیا ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا. میرے مالک نے یہ وبائی امراض جس کو دنیا آج کرونا کے نام سے کہتی ہے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پوری دنیا کی سپر طاقتیں اپنی ساری تدبیریں الٹ ہو کر رہ گئی ہیں. اللہ مالک، میرا مالک ہے کہ یہ سارے کام کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اور اللہ نے مومنین کی یہ کثرت بیان کی ہے، تؤمنون باللہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ چیز نہیں آتی، ہماری زندگیوں سے رمضان گزر جاتا ہے لیکن اعمال نہیں آتے،
فائدہ نہیں۔ اور پھر ایک اور بات، یہ سارا دن تلاوت کرنا، ساری رات قیام کرنا، لیکن اگر صرف ایک ماہ کے لیے ہے تو اللہ کی عمل زیادہ محدود نہیں ہے۔ اگر یہ نیکیاں صرف ایک ماہ کے لیے کر رہے ہو، صرف 30 دن 29 دن کے لیے کر رہے ہو، تو یاد رکھو میرے اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب نہیں جتنا محبوب وہ عمل ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا عمل ہو کا مستقل مزاجی سے ہو، اللہ رب العالمین کو وہ عمل انتہائی محبوب ہے۔ اس رمضان مبارک میں یہ تہیہ کیجیے، یہ ارادہ کیجیے، یہ نیت کیجیے، یہ وعدہ کیجیے، اپنے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا عمل باندھ لیجیے کہ جو آپ نے ساری زندگی کرنا ہے۔ وہ عمل صرف اتنا ہو کہ آپ نے کسی فرض نماز کے بعد کوئی سنت چھوڑنی نہیں ہے، اللہ کو آپ کے راتوں کے ایک ماہ کے قیام سے وہ عمل زیادہ محبوب ہوگا۔ وہ عمل یہ ہو کہ آپ نے روزانہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرنا ہے، اللہ کے مراجعین میں یہ پورا رمضان آپ کا تلاوتیں کرنے سے وہ عمل زیادہ محبوب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو قلیل مقدار کا عمل جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو وہ زیادہ محبوب ہے۔ اس رمضان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ایک ایسا عمل کرنے کی نیت کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نے ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جو ہم نے اپنے مرد تک اس عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں، اور اس عمل کی برکات آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کے بعد اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اللہ کریم نے ان کے لیے قرآن مجید میں بڑی بہترین مثال دے کر یہ بات بتلائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلِمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے اور وہ برائیوں سے رک جاتا ہے، اللہ کے لیے اس کے دو کاموں کی ذمہ داریاں لیتے ہیں۔ دو کاموں کی وہ ذمہ داریاں جو آج میرے اور آپ کے معاشرے کی سب سے بڑی پرفتن ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص مجھ سے ڈرتے ہوئے ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان کبھی نہیں۔ اور آج کے ہر بندے کی فکر ہی معاش ہے، 5-10 سال کا لڑکا ہے وہ بھی چاہتا ہے میں اپنے 10 روپے کی چیز 20 روپے کی بیچ کر 10 روپے منافع لوں۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھے تک معاش کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے آپ اس مسئلے کا حل فرما دیا ہے، قرآن مجید میں یہ بات کہتی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ کریم تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارا غم و گمان بھی نہیں۔ اور دوسرا کام یہ میری اور آپ کی پریشانی کے لیے، میں اور آپ پریشان رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن کبھی کوئی پریشانی، ایک ٹینشن ختم کی دوسری پھر سے آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کا اگلا حصہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوا گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو حل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور احباب جس کی پریشانی کو، جس کی مشکلات کو پورے 2 جہانوں کا مالک حل کرنے میں لگ جائے، ان کے حل ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ امر بالمعروف کے بعد ونہی عن المنکر کے بعد ہمارا دوسرا اہم سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ یہ محسوس ہو کہ ہماری
ہم نے نیک اعمال کو نہیں چھوڑنا، لمبے چوڑے نیک اعمال نہ صحیح، کوئی ایک چھوٹا سا عمل پکڑ لیں، کوئی ایک چھوٹا سا عمل، لیکن مستقیم آزادی سے کریں، یہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا کام جو کرنے والا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اتنا کہ میں اور آپ گناہ چھوڑ دیں۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا تو میرے مالک نے فرمایا تجھے میں رزق بھی وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا غم و گمان بھی نہیں ہے۔ میرے مالک نے فرمایا تیری پریشانیوں کو میں حل کروں گا۔ یہی دو انسان کی اس دنیا میں دنیاوی مقصد ہے اس وقت۔ اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ پریشانی بڑا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب پریشانیاں نہیں جاتی، اللہ نے پریشانیاں جانے کا تب بھی نسخہ قرآن نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو میرے مالک نے آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت انعام رکھا ہے۔ آپ یاد رکھیں، جو ایک چیز ہو نا، ایک چیز، اور اس کو لینے والی امیدوار لاکھوں میں ہو، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ چیز مجھے ملے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک ایسا ہی تحفہ رکھا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کس کو؟ 7 افراد کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ کے خوف سے اپنی آنکھ سے آنسو بہا لیتا ہے۔ احباب، روز محشر جب سورج میرے اور آپ کے سروں پر ہوگا، آج کی شدت برداشت نہیں ہوتی، یہ 2 دن ذرا دھوپ ٹکا کر لگی ہے، ہر بندے کی زبان سے گرمی گرمی نکل رہی ہے۔ احباب، روز محشر سورج سے ہزاروں سال نزدیک ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے، ایک ہی سایہ ہوگا، وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ بھی اس شخص کو وہ سایہ نصیب فرمائیں گے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھ سے آنسو بہا لیتا ہے۔ اور دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کو اگر معاشرے کی خاتون یا عورت گناہ گاری کی طرف بلاتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور وہ اس کو جواب دیتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اور ڈر اس کو اس گناہ سے پیچھے کر لیتا ہے، میرا مالک اس شخص کو بھی روز محشر میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور احباب، جتنی گرمی اس وقت ہوگی میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اس وقت ہمارے پاس سایہ بھی صرف عرش کا ہوگا، اور ہمارے لیے لازم ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں مال کی فراخی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، نوکری میں ملازمت میں برکت چاہتے ہیں، تنخواہ میں بڑھوتری چاہتے ہیں، کام کرنے کے بعد تھکاوٹ نہیں چاہتے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک حل ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اور وہ ہے اللہ سے۔ یہ آپ کے رمضان کا بہترین سبق ہونا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بتلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ برائی کو دیکھتے ہوئے اس کو روکتے نہیں، اس کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے تدارک کی کوشش نہیں کرتے، اللہ اس قوم کو اس کے عذاب میں مبتلا کر دیتا
یہ جو آج میرے اور آپ کے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، یہ جو عذاب ہیں، یہ جو تلخیاں ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ نیکیاں کرنے کے بعد بھی وبال کس لیے ہے؟ یہ ہمارے ننھے منھے بچے، شیرخوار بچے، ایک ایک دو دو چار چار ماہ کے بچے کس طرح اتنی سنجیدہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کریم کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ہم نے بھول کیا ہے؟ احباب، وہ تو معصوم الخطا ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں، جس کے ماں باپ قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، ان کے اعمال کی بدفعلیوں کی وجہ سے ان کے دوشیزہ بچوں پر، ان کے پیدا ہونے والے بچوں پر، شیرخوار بچوں کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، ان کے اعمال کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم اپنا دو دو چار چار پانچ پانچ چھ چھ ماہ سال کا بچہ لے کر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، آئے قرآن کا نسخہ ہے، اللہ رب العالمین نے تو وہ معصوم الخطا پیدا کیے ہیں۔ وہ معصوم الخطا ہونے کے بعد کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے بچھڑ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان